اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، اس کا کلام لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کتاب کو جو بہترین کتاب ہے آپ کے سماعتوں کی نظر کر دیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حکمت سے کیا مراد ہے۔ وَلَقَدْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ کہ قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا ہے ہم نے لقمان کو حکمت دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکمت سے کیا مراد ہے جو لقمان کو پروردگار عالم نے عطا کی؟ تو جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ حکمت کے بہت سے معنی بیان ہوئے، مثلاً عالم ہستی کے اسرار کی پہچان، اللہ کی کتاب کے حقائق سے آگہی، گفتار اور عمل کے ذریعے حق تک پہنچنا، اور خدا کی معرفت اور پہچان۔ لیکن ان تمام معنی کو ایک جگہ پر جمع کیا جا سکتا ہے، اور حکمت کی تفسیر میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس حکمت کے بارے میں قرآن مجید نے گفتگو کی ہے اور اللہ نے لقمان کو جو حکمت عطا کی ہے وہ مجموعہ ہے معرفت علم، پاکیزہ اخلاق، تقوی اور ہدایت کا نور۔ یہ تفسیر نمونہ میں اس کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں اس آیت کی تفسیر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہشام ابن حکم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد فہم و عقل ہے، یعنی اس کی بلندیاں، عقل کی بلندی، اور وہ عقل جو کہ انسان کو صحیح راہ کے اوپر چلاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یا اس آیت کی تفسیر میں نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا اوتیا معرفت و امام زمانے، حکمت سے مراد اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہے، یعنی امام کے زمانے کے امام کی معرفت وہی شخص رکھے گا جو اس میں جستجو کرے گا، ان تک پہنچنے کی جستجو کرے گا، اور ان کے وسیلے سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ امام صادق نے ارشاد فرمایا حکمت کی بنیاد اطاعت خداوندی ہے، یعنی جب انسان اللہ کی ہر بات کی اطاعت کرتا ہے، یعنی جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رکتا ہے، جو اس نے حکم دیا ہے اس کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں علم و حکمت کے سرچشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ راغب اصفہانی اپنی کتاب میں حکمت کے بارے میں فرماتے ہیں علم اور عقل کے ذریعے حق تک پہنچنا، یعنی اپنا جو اس کے پاس علم ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا کی ہے اس پہ تدبر تفکر کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا۔ اور بار بار پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس کلام میں تدبر کرو، تفکر کرو، یعنی کہ جیسے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں بس جلدی جلدی رمضان آیا، رمضان المبارک میں ایک ختم کیا، 2 ختم کیے، ٹھیک ہے، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ آپ کم از کم اتنا تو دلوں میں ان دنوں کی تھوڑی سی محبت اللہ تعالیٰ کی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اتنا کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کے ایک ایک آیت کے اوپر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، اس سے انسان کے حکمت کے سرچشمے جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں اس کے دل اور دماغ میں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے جب اس آیت کی وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ کی تفسیر پوچھی تو حضرت نے فرمایا حکمت سے مراد معرفت ہے۔ اور دیکھیں ہر چیز کی معرفت جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جب آپ اللہ کی راہ کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی راہوں کو آسان بنا دیتا ہے، اور اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوسری جگہ اس آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا حکمت سے مراد امام کی معرفت اور ان گناہوں سے پرہیز کرنا جن کی وجہ سے خداوند متعال
اس پر جہنم کو واجب کر دے. یعنی جب امام کی معرفت ہوگی اور وہ یہ سمجھے گا کہ ان چیزوں سے امام نے مجھے منع کیا ہے تو لازمی بات ہے پھر وہ نہیں کرے گا, اور وہ نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ جہنم کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حکمت کے بارے میں ارشاد فرمایا, حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے, پس اسے لے لو چاہے منافق کے پاس ہو. یعنی جس کے پاس بھی علم اور حکمت ہو تم اسے لے لو, کیونکہ وہ تمہاری ہی میراث ہے. حکمت ہی کے بارے میں مولا نے ارشاد فرمایا, بہترین حکمت انسان کا اپنے نفس کو پہچاننا ہے. اب آپ جیسے ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا نا کہ انہوں نے اپنے نفس پہ اتنا زیادہ کنٹرول کر لیا تھا کہ ان کو ایک ایک چیز کا پتہ تھا کہ اگر یہ میں کروں گا تو یہ اللہ کو پسند ہوگا, اور یہ نہیں کروں گا تو یہ, یعنی کہ ان کو اتنا زیادہ کہ ایک ایک قدم ایک ایک بات وہ سوچ سمجھ کے کرتے تھے کہ جب ان کو اپنے نفس پہ اتنا کنٹرول ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا حکمت عطا کر دی. تو بہترین حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پہچانے. اب ان تمام چیزوں میں نا کوئی دوئی نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں اس نے یہ کہا, اس نے ہمارے سمجھانے کے لیے ہر پہلو سے حکمت کو بیان کیا گیا ہے کہ حکمت کیا ہے کہ انسان اپنے نفس پہ اگر کنٹرول کر لے تو جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو حکمت کا ثمرہ کیا ہے, یعنی اس کا ثمر کیا ہوگا کہ اس کے لیے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حکمت کا ثمرہ دنیا سے بے رغبتی اور جنت الماوا کی شیفتگی ہے. یعنی ہم اگر اس کی نعمتوں کے لیے وہ چاہیں کہ ہمیں اس کی نعمتیں حاصل ہو جائیں تو ہمیں دنیا سے بے رغبتی کرنی ہوگی. یہ نہیں کہ ہم دنیا کو ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں دنیا کی نعمتوں کو ظاہر ہے استعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے. کھانا ہے, پینا ہے, رہنا سہنا ہے, مکان ہے, اچھا گھر ہے, اچھی فیملی ہے, یہ تمام چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے دی ہیں, کرنی چاہیے, ہمیں استعمال کرنی چاہیے, ہمارے لیے کوئی منع نہیں ہے. لیکن جہاں تک بہت افراد کا تعلق ہے کہ بہت زیادہ بس دنیا ہی دنیا, اس کے لیے منع کیا گیا, کیونکہ اگر ہم دنیا میں اس قدر انوالو ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں آخرت کا خیال نہیں رہے گا. تو ہمیں کیا پھر اس کا کیا اللہ تعالیٰ کی وہاں کی نعمتوں کے بارے میں ہم کہاں سوچیں گے اگر ہمیں سے یہیں سب کچھ حاصل کرنے میں لگ گئے کہ اگر ہر طرح سے ہم رشوت ستانی سے اور ہر طریقہ اختیار کر کے ہمیں بس دنیا ہی میں اپنی جنت بنانی ہے. تو پھر ہم امام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اور جنت الماوا کی شیفتگی, یہ ہے حکمت کا ثمر. باب الحکمہ یعنی حضرت علی علیہ السلام مولا علی حکمت کی وضاحت یوں بیان کرتے ہیں, حکمت یہ بھی ہے کہ اپنے بڑے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو, اپنے چھوٹے کو ذلیل نہ کرو, اس چیز کی ذمہ داری قبول نہ کرو جس کی تم میں طاقت نہ ہو, اور تمہاری زبان تمہارے قلب کی مخالفت نہ کرے, اور تمہارا قول تمہارے فعل کی مخالفت نہ کرے. یعنی کہہ کچھ رہے ہیں اور عمل کچھ اور کر رہے ہیں. جس چیز کے بارے میں تم نہیں جانتے اس کے بارے میں لب کشائی نہ کرو. یعنی کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے فقہ کیا ہے اور مسائل کیا ہیں اور ہم اس کے بارے میں فوراً بتانے لگے, نہیں ایسا نہیں. اگر ہمیں کوئی راستہ نہیں آتا تو ہم کہہ دیں کہ ہمیں یہ راستہ نہیں آتا, تو بیچارہ آگے جا کے راستہ ڈھونڈ لے گا. لیکن ہم لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے راستہ چاہے گڑبڑی ہو اس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب کوئی چیز تمہاری طرف آئے تو اسے مت چھوڑو. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت جب تمہیں مل رہی ہے تو یہ نہیں کہ اس کی طرف سے آپ لاؤ بالی پن سے اس کو چھوڑ دیں, اور جب تم سے وہ چیز رخ موڑ لے تو اس کا تعاقب نہ کرو. یعنی کہ یہ نہیں کہ بھئی ہاں مل رہی ہے تو نہیں لے رہے, اور جب وہ ہم سے دور ہو گئی تو اب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے فرمایا, یا علی انا مدینۃ الحکمہ وانت بابھا. اے علی میں حکمت کا شہر ہوں اور تم اس کا دروازہ ہو. کہیں پر جناب رسول خدا نے فرمایا, انا مدینۃ الحکمت و علی بابھا, میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. رسول خدا نے فرمایا, انا دار الحکمتی
و علی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں جب آپ سے سوال ہوا تو فرمایا حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے 9 حصے علی علیہ السلام کو عطا کیے گئے ہیں اور 1 حصہ تمام لوگوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پروردگار عالم کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں باب مدینۃ العلم اور شہر علم اور باب حکمہ اور یعنی ان ہستیوں سے وابستہ کیا ہے کہ جن کے پاس حکمت ہی حکمت ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو ان کی طرف راغب کریں اور ان سے یہ دعا کریں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے عمل کو پرکھیں اور صحیح راستے کی نشاندہی آپ ہمیں کیجیے، تو انشاءاللہ ہمیں خدا کی ذات سے امید ہے کہ ہم ان امتحانات میں پورے اتریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور اللہ سے دعا ہے اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریے گا کہ ہم نے جو چینل اسٹارٹ کیا ہے اور جس میں اللہ کی باتیں، اس کے رسول کی باتیں اور ائمہ کی باتیں اور نبیوں کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں پروردگار عالم توفیق دے کہ ہم اس کو اسی طرح سے اپنی زندگی میں پورا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔